بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، کل رات یہاں نیو یارک میں ایک فنڈ ریزنگ ڈنر میں انوائٹڈ تھا ایز اے اسپیکر ٹو ریز فنڈ. ایک ہاسپٹل بن رہا ہے کراچی میں، حسن سلیمان میموریل کے نام سے. حسن ایک ہمارا نوجوان تھا، ہائی اسکول میں تھا، آخری ایئر میں. وہ ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا تھا. ان کے والد صاحب کارڈیولوجسٹ ہیں اور انہوں نے اس کی یاد میں یہ کام شروع کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بہت سارے ایسے ہاسپٹل بنائیں گے. کراچی میں ملیر کے حصے میں یہ ہاسپٹل شروع ہو چکا ہے، اس کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ تھا، اس میں بہت کامیابی ہوئی. پاکستانی امریکنز جو ہیں، خاص کر کے وہ سارے زیادہ تر ڈاکٹرز ہی تھے، 300-350 ڈاکٹرز تھے، اور وہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے لوگ سارے. اور ہم نے $1.4 ملین جمع کیے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس میں شامل رہا جاوید سلمان صاحب کے ساتھ اس ٹیم میں، اور جو ہمارا فرض ہے وہ الحمدللہ ہم نے پورا کیا اور کرتے رہیں گے. اچھا، اس میٹنگ میں مجھے 6-7 لوگوں نے ہاسپٹل سے ہٹ کر جو بات چیت کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اتنا پریشان میں نے کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، اتنا پریشان. ایک ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں، فائق صاحب میرا جی چاہتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے روؤں، چیخوں، میرا جی چاہتا ہے میں چیخوں. میں نے کہا جی صحیح کہہ رہی ہیں، بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں. کہنے لگی یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اتنا کھلم کھلا یہ ہو رہا ہے، نا انصافی، کرپشن، آئین کی پامالی، بے گناہ لوگوں کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. وہ فوج جس کو ہم سلوٹ کرتے تھے، جس کی ہم پوجا کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے. ہماری فوج ہمارے ساتھ یہ ملک میں یہ کر رہی ہے. اس فوج سے اب ہمیں نفرت ہو گئی. ایسے الفاظ انہوں نے کہے. اچھا، ہو کیا رہا ہے؟ حقیقت یہی ہے جو انہوں نے کہی. دیکھیے، جس معاشرے میں لا قانونیت ہو، جب آپ عدلیہ کا گلا گھوٹیں گے اور ذاتی مفاد، کرپشن، اس کو قبول کر لیا جائے جس معاشرے میں، تو وہاں حالات پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کھلم کھلا ہر قسم کی خرابی ہو رہی ہے اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا. چور چوری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں چوری کر رہا ہوں، آپ کا کیا لیتا ہوں. شرابی کہتا ہے میں تو اپنے پیسے کی شراب پی رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں. زانی زنا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ مجھ سے راضی ہے، آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے. کرپشن کرنے والا کہہ رہا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا کام سے کام رکھیں، ہماری طرف نہ دیکھیں. نواز شریف کہہ رہا ہے میری جائیداد میرے بزنس سے زیادہ ہے، میرے ریسورسز سے زیادہ ہے، تو تمہیں کیا ہے، میں نے کہیں سے بھی بنائے ہوں. اس آدمی کو کل سروے ہوا ہے، انٹرنیشنل سروے میں پوچھا گیا دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ لیڈر کون ہے، نمبر 1 2 3. تو سیکنڈ پہ پوٹن آئے اور کچھ دوسرے لوگ آئے، نمبر 1 پہ نواز شریف آئے. اتنا پوری دنیا میں بدنام زمانہ انسان، اس کو لایا گیا ہے. پہلے اس کو 18 ماہ کی حکومت دی گئی اس کے بھائی کو، اب اس کو یہ جرنیل لائے ہیں. یار لوگ کھل کے کیوں کہہ رہے ہیں ان کے خلاف؟ کبھی میں اور آپ کبھی ان کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات ہے، بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے ہم. ایک صاحب ہیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، وہ جیسے مجھے نظر آتے تھے، شفیق صاحب، تو میں ادھر سے نکل جاتا تھا کہ یار میں ان سے سلام بھی نہیں کروں گا، یہ فوج کو برا کہتے ہیں، یا تو یہ ایجنٹ ہے یا یہ پاگل ہے. جو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ان کی زبانیں کھل گئی ہیں کہ یہ کیا ظلم ہے اور یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا. اچھا، اب آئیے اس کے علاج کی طرف کہ اس کا سلوشن کیا ہے. دیکھیے، سلوشن صرف ایک ہے کہ پرو ایکٹیو لوگوں کو سپورٹ کریں. جیسے عمران خان ہیں، عثمان ڈار کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے نا. آج عمران خان نے جو بیان دیا ہے
اس نے ایک نئی روح پھونک دی کارکنان میں اس کی تنظیم کے اگین. وہ کیا؟ انہوں نے کہا جو لوگ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو خاور مانیکا کو لے آئے تھے کہ میں ان کے گھر آتا تھا اور جیسے ملاقاتیں ہوتی تھیں ساری رات ان کے ساتھ کہیں میں گھومتا تھا یہ تھا. اس نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفیہ یہ بیان دیتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفیہ یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو نکاح والے دن دیکھا. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ تمہارے 100 جھوٹ کو اس کا ایک سچ جو ہے وہ مسمار کر دے گا. یہ لوگوں کو لا کے جھوٹ بلوا رہے ہیں. کون بلوا رہا ہے؟ یہ جرنیلی بلوا رہے ہیں. اور کون بلوا رہا ہے؟ اس کے اس بیان نے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ یار دیکھو یہ کتنا کتنا جھوٹ بولتے ہیں. تم 10 جھوٹ بولو، میں تمہارے متعلق ایک سچ بول کے تمہارے سارے 10 جو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. اس کی وہ فلسفی ہے. سچ میں یہ قوت ہوتی ہے. اچھا پھر اس نے کہا صحافیوں سے جیل میں ملاقات کے دوران کہ میری قوم سے جا کے بتا دو کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، میں NRO نہیں لوں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں ڈروں گا نہیں، میں دبوں گا نہیں، اور اگر یہ مجھے مار بھی دیں اس جیل میں اس کو اپنی جد و جہد کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. اور یہ اگر میری عبادت میں مخل ہوتے ہیں اور مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو میں اس کو قبول کر لوں گا، لیکن گیو اپ نہیں کروں گا. میری قوم کو بتا دو جا کے. یہ پرو ایکٹیو آدمی ہے، ہمیں اسے سپورٹ کرنا ہے. دیکھیے اس کے گرد کتنے جال، کتنے مقدمات کے جال بچھائے ہوئے ہیں. میں بیسک چیزوں پہ بات کر رہا ہوں. اچھا اب آئیے، عثمان ڈار کی والدہ دوبارہ میدان میں آ گئیں. ان کو بہت پریشرائز کیا گیا بچوں کے ذریعے. انہوں نے کہا میں خواجہ آصف کے مقابلے میں پھر الیکشن لڑوں گی، ضرور الیکشن لڑوں گی سیالکوٹ سے. اچھا اب ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہی تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور جب تک آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور پرو ایکٹیو لوگ اگر مضبوط نہیں ہوئے تو آپ یہ جنگ ہار جائیں گے. اب جس مقام پہ یہ سازشی عناصر لندن پلان اینڈ جرنیل اینڈ مافیاز اینڈ نون لیگ یہ سب لے آئے ہیں، اب ایک ہی رستہ ہے. اب وہ رستہ ہے یو ہیو ٹو فائٹ. آپ کو لڑنا پڑے گا. ایک تاریخی قصہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پہ گولے برسا رہا تھا، آگ برسا رہا تھا، اس وقت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ اس کا مقابلہ کر رہے تھے. تو ان کو بار بار میسج یہ پہنچایا جاتا تھا کہ تم گیو اپ کر دو، چھوڑ دو، چلے جاؤ، چھوڑ دو، چھوڑ دو. انہوں نے اپنی ماں سے جا کے کہا کہ مجھے یہ میسج بھیجتے ہیں، مجھے ایڈوائز کرو کہ میں کیا کروں. ان کی ماں نے کہا گیو اپ مت کرنا، انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، تم گیو اپ مت کرنا. انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، جنگ جاری رہی. ایک وقت وہ آ گیا کہ ان کو گرفتار کر کے عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے ان کی گردن اڑا کے ان کی لاش چوراہے پہ لٹکا دی گئی. اور پھر یہ اس کی ماں کے پاس آیا حجاج بن یوسف اور کہنے لگا تم نے دیکھا کیا حشر کر دیا ہم نے تمہارے بیٹے کا، کیا انجام ہوا ہے. تو اس ماں نے کہا ہاں تم نے میرے بیٹے کی زندگی خراب کر دی اور اس نے تمہاری عاقبت برباد کر دی. یہ تاریخ آپ کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، بھری پڑی ہے ان باتوں سے. آپ اس موڑ پہ آ گئے ہیں کہ اب ان سازشی لوگوں کے خلاف آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں نظر آتی. اگر کوئی حل نظر آتا ہے تو فوری طور پہ بتائیے. یہ دیکھیے کس انداز سے اس کو پھانسا گیا ہے کہ اب وہ سائفر کیس چل رہا ہے، اس کو 4 ویک میں جب وہ ٹائم آ جائے گا الیکشن کا تو وہ الیکشن نہ لڑ سکے، اس کی پارٹی کو توڑ دیں. کسی بھی صورت میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ریکگنائز ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے اس کو یہ جنرل اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ
آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. آپ اب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب کوئی اور رستہ ڈھونڈیے. کوئی اور رستہ منزل پہ جاتا نہیں ہے. صرف ایک ہی رستہ جاتا ہے کہ پرو ایکٹیو لوگوں کو، چاہے وہ عثمان ڈار کی والدہ ہوں، عمران خان ہوں، ان کو سپورٹ کیا جائے، کمیونیکیشن کو بڑھایا جائے اور اس بات کے لیے راضی ہو جائیں. اب آپ، میں آپ کو ان ایڈوانس وارننگ مطلب کہنا چاہتا ہوں کہ تیار ہو جاؤ. اس کے علاوہ اور کوئی حل انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. مطلب اس سے زیادہ ننگا پن اور کیا ہوگا کہ جس کو انٹرنیشنل سروے کروایا کسی ویسٹرن کنٹری نے تو سب سے نمبر 1 پہ کرپٹ آپ کا نواز شریف آ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو نہیں اس کو ہی پرائم منسٹر بنائیں گے، اور تمہارے پاس ثبوت ہیں کہ وہ 30 سال تک کیسے لوٹتا رہا ہے. ارے اندھے ہو یا اندھا سمجھ رہے ہو تم ہمیں؟ لوگ، جس محفل کا رات کی میں نے ذکر کیا، لوگ اب چیخنے لگے ہیں، چیخنے لگے ہیں. کچھ صاحبان ان تو کمال کرتے ہیں، مجھ سے ایسے کہہ رہے ہیں آپ اس کا حل بتائیے، آپ اس کا، جیسے میں نے کچھ کر دیا. میں نے کہا صاحب میں کیا آپ کو کیسے ہم حل بتائیں آپ کو؟ یہی حل ہے جو ہم روز ایک ویڈیو کرتے ہیں. ہمارے اختیار میں تو یہی ہے نا کہ ہم کمیونیکیشن بڑھائیں، ریسرچ کریں، حقائق آپ کے سامنے لائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فارمولیز اپلائی کر کے چیزوں کو دیکھیں، آپ کے سامنے پیش کریں، پھر آپ اس پہ سب مل کر عمل کریں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجیے اور تیار رہیے، تیار ہو جائیے. میں یہ چاہتا ہوں، میں ایک بات ضرور آپ سے کہتا ہوں، پرامن طریقے سے اتنے بڑے پیمانے پہ نکلو کہ یہ میدان چھوڑ دیں. یہ تمہاری ایک سب سے اہم ٹیکنیک ہو سکتی ہے. خوریزی سے بھی بچو اور جلدی سے آگے بڑھو. کیا اچھا شعر سنتے جائیے کہ اقبال عظیم نے کہا تھا، کس نے کہا تھا، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. تو ضروری ہے کہ آپ تصادم سے بچیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ باہر آئیں. اور وہی طریقہ ہے ان کو ڈیفیٹ دینے کا کہ اب آپ پرو ایکٹیو رہیں. دیکھیے عمران خان کتنا گیو اپ نہیں کرتا. یہ پرو ایکٹیو لوگ ہیں، اس کا ساتھ دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا.